بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دوبارہ آن لائن ہوا ہوں ابھی، اور میں اس وجہ سے آن لائن ہوا کیونکہ میری جو سسٹم تھا اس میں کچھ وجوہات کی وجہ سے کچھ خامیاں آ رہی تھی، تو اس وجہ سے میں دوبارہ آن لائن ہوا ہوں ابھی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ جو ہمارا واقعہ ہوا ہے پشاور میں، 7 لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ آخر یہ کس کی وجہ سے گئی ہیں؟ ہم اپنا جو ہم اگر ایف آئی آر کریں تو ہم کس کے اوپر ایف آئی آر کریں، یا اگر مطلب کس کی یہ غفلت ہو سکتی ہے یا کس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ میں نے صبح سے جب مجھے پتہ لگا، یقین جانے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، اور مجھے افسوس کے علاوہ اور میں کر بھی کیا سکتا تھا، لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک طرف تو ہمارے وزیر صاحب جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا ہے، میں نے وہ کر لیا ہے، اور روزانہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو بیسک نیڈز ہیں، مطلب ان کے لیے آکسیجن کی کمی آئی ہی کیوں؟ یہ نوبت اس حد تک کیوں گئی کہ مطلب ان کی یہ ڈیتھس ہوئی؟ آیا مینجمنٹ کی غلطی ہے، کس کی غلطی ہے؟ لیکن ہمارا استعفیٰ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہم مانگ رہے ہیں جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں ہم ان سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے سارا جو ہیلتھ جتنا بھی ہے یہ اس کے انڈر آتا ہے، اس کی خامی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ایک سکول میں اگر رات کو مجرا ہوتا ہے تو صبح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سکول کے جو ٹیچر ہے اس کو بھی نکال دیا گیا ہے، اور اس سکول کا چوکیدار جو ہے اس کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہم کس کے پاس جائیں، کس سے ہم پوچھیں کہ آخر ہمارے 7 لوگ مرے ہیں، کس کی وجہ سے مرے ہیں؟ کیا ہاسپٹل جانے سے پہلے ہم پہلے چیک کریں گے کہ وہاں پہ آکسیجن ہے کہ نہیں ہے، یا یہاں پہ بجلی کس ٹائم جاتی ہے کہ نہیں جاتی، یا یہاں کے جنریٹرز کا کیا حال ہے؟ مطلب یہ ہمارا ہیلتھ جو سسٹم ہے۔ اچھا، دوسری بات دیکھیں، انہیں خود بھی پتہ ہے کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے یا یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت زیادہ سنگین واقعہ ہے، اور مہذب ملکوں میں اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ استعفے لیے جاتے ہیں، اس میں ٹائم نہیں لگتا، لیکن ہمارے جو منسٹر صاحبان ہیں وہ استعفے دینا تو دور کی بات، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور میں ذرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کوتاہی ہوئی ہے، غفلت جنہوں نے برتی ہے ان کے ساتھ سخت سے سخت آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ 48 گھنٹے کا وقت دے دیا گیا ہے، 48 گھنٹے کے دوران ہی انکوائری رپورٹ جمع ہونی چاہیے، اور اگر خیبر پختونخوا کی حکومت، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور تیمور جگڑا صاحب وہ مطمئن نہ ہوئے تو ہم ایک آزادانہ انکوائری بھی۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محمود خان صاحب جو ہیں وہ مطلب انکوائری سے مطمئن نہ ہوئے، وہ تو مطمئن ہوں گے، انہیں تو آپ خالی پیپر بھی بھیجیں گے تو وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ عوام کو آپ مطمئن کریں کہ ہمیں اپنے ہاسپٹلس میں جانا، ہماری زندگی بچے گی۔ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم محمود خان صاحب جو ہیں اور ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں اگر وہ مطمئن ہوئے تو ہم آگے بات کریں گے؟ یہ میرا خیال ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ آگے دیکھیں، آگے یہ موصوف کیا فرماتے ہیں اور یہ کیا آرڈر کر سکتے ہیں۔ میں صرف آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا ہر شہری، ان کی حفاظت، ان کی صحت، ان کی جان و مال کی امین خیبر پختونخوا حکومت ہے۔ ہم مکمل ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی اگر کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے تو کسی کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے اور ہر حد تک جائیں گے۔ اچھا، اب میں آپ کو حد بتاتا ہوں۔ حد کیا ہوتی ہے؟ حد یہ ایک کمزور بندے کو لے آتے ہیں، اسے پکڑ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اور جو سسٹم کی جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، بے شک وہ جائیں بھاڑ میں۔ میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب، برائے مہربانی آپ سسٹم ٹھیک کرنا ہے، آپ استعفیٰ لیں منسٹر سے، لیکن آپ تو خود نااہل ہیں، آپ کس طرح استعفیٰ لیں گے؟ عمران خان صاحب، آپ نے ہم سے جو وعدے کیے تھے کم از کم ہماری جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ہم جتنے لوگ ہیں تنگ آ گئے ہیں آپ کے ان منسٹر سے اور ان کی کارکردگی سے۔ برائے مہربانی اس سسٹم کو چلانا ہے تو پہلے اپنے آپ سے شروع کریں۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ میں اگر کوئی غلط بندہ کام کرے گا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا،
تو اب ہم کس کے پاس جائیں؟ آپ کیا منسٹر ہے نا، آپ پکڑیں اسے، شروعات تو کریں نا، اوپر سے آپ شروعات کریں، پہلے آپ منسٹر کو پکڑیں، اس کے بعد آپ نیچے آئیں، ایک ایک کو سزا دیں اور ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں انصاف ملے گا۔ یہ جو 7 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کا کون، کس سے ہم پوچھیں، کس کے پاس جائیں؟ آخر ہم اپنے مسائل کا حل کہاں پر ڈھونڈیں گے؟ میں یقین جانے صبح سے مجھے اتنے زیادہ لوگوں نے میسیجز کیے، جو میں نے پیج پہ اپلوڈ بھی کیے، جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں صرف وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ چاہیے، اور یہ ٹرینڈ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس ملک میں جو اس ملک کے ساتھ برا کرے گا، جو عوام کے ساتھ برا کرے گا، اسے ہم نہیں چھوڑیں گے، بے شک وہ اس ملک کا کوئی بھی بڑا افسر کیوں نہ ہو۔ یہ تو ایک منسٹر ہے، اگر وزیر اعلیٰ صاحب خود بھی کیوں نہ ہو، ہم ان کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، اور ہم بغیر کسی سیاسی لالچ کے، نہ ہمارا کسی پارٹی سے تعلق ہے اور نہ ہمیں آپ جیسے پارٹیوں کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں پاکستان میں کوئی سیاستدان جو ہے وہ اس پہ بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ووٹوں کی بات ہوتی ہے۔ وہ بات اس وقت کرے گا جہاں پہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں یہ بات کروں گا اور اس کی بنا پہ میرا ووٹ بینک بڑھے گا۔ انسانیت کی بات یہاں پہ کرنا اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے اور عوام کو بھی دھوکہ دینا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں اپنے حالات کو خود ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں ان کے خلاف بات کرنی ہوگی، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ میرا خیال ہے یوتھ جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے، کافی سمجھدار ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کہاں پر جانا ہے، آخر کب تک۔ ہم نے تو ایک ہوپ بنا کے انصاف، جس کے لیے ہم تڑپ رہے تھے، جس کے لیے ہم رو رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا اور ہمیں انصاف ملے گا اس ملک میں، ایک وقت آئے گا اور ظالم کو سزا ملے گی۔ اب وقت ہے نا، دے نا سزا، کدھر ہے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس اختیار ہے نا، ہٹائیں اپنے منسٹر کو، شروعات کریں اب منسٹر سے۔ 48 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے ایک بندے کو سامنے لے آئیں گے کہ ساری غلطی اس کی ہے اور اس کے بعد بات ختم۔ یہ اس سے تو سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، کل اور مریں گے۔ میرا خیال سے اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا خود۔ کب تک ہم اپنی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک؟ آپ دیکھیں ذرا، میں آپ کو سنواتا ہوں، میں بہت تکلیف سے مجھے آج آن لائن آنا پڑا، یہ دیکھیں بات سنیں۔ ہمارے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری سب سے اولین ترجیح ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں تیمور جگڑا صاحب سے کہ وہ آپ کے ساتھ اس واقعے کی تفصیلات بھی شیئر کریں اور آگے کا لائحہ عمل بھی بتائیں۔ تیمور جگڑا صاحب۔ بہت تکلیف دہ واقعہ، اور جتنے بھی افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ ایک بھی جان چلی جاتی ہے تو اٹس ون لائف ٹو مینی۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے بات سنی افسوس کی، افسوس تو ہم کریں گے، ہم عوام ہیں، ہمارے پاس بغیر افسوس کے اور ہے کیا؟ ہم تو صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ بھی افسوس کریں گے تو لعنت ہے آپ کی حکومت پر، لعنت ہے آپ کے سسٹم پر۔ افسوس کہتے کسے ہیں؟ افسوس تو میرا خیال ہے بہت بہت چھوٹی چیز ہے۔ آپ کچھ کریں، عوام کو مطمئن کریں۔ آپ نے ہم لوگوں کو پاگل بنا دیا ہے۔ ہمارے حلقے کے خود لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کے ٹی ایچ میں موجود تھے، تو میری ٹیم بھی وہاں پہ موجود تھی رات کو، انہوں نے خود سے یہ دیکھا۔ رات کو جو ہے جو سینٹرل آکسیجن سپلائی ہے اس کی کمی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، اور حالانکہ اس کے بعد پھر سینٹرل آکسیجن سپلائی کا بھی انتظام جو ہے وہ کیا گیا اور پیشنٹس کو ریسکیو 1122 سروس کے تحت اور ہاسپٹلس کو بھی لے کے جایا گیا، لیکن یہ افسوسناک واقعہ پھر بھی ہوا۔ اور کیوں ہوا یہ واقعہ؟ بات تو یہ ہے نا کہ یہ واقعہ ہوا کیوں؟ ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرنا تو ایک دن ویسے بھی تھا، اگر ہاسپٹل میں مر گئے تو کون سی قیامت آ گئی۔ اس طرح کے دوست بھی تھے جنہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر مرتے ہیں تو مرنے دیں، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، تو پھر ہاسپٹل جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہمارے ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ جو آپ کو پتہ ہے کرونا کا پیشنٹ ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس کے لیے آکسیجن کتنی ضرورت ہے، اور اس کے باوجود اس کو آکسیجن نہیں دی جاتی، یہ تو اس طرح ہے کہ آپ نے کسی کے گلے کے اوپر ہاتھ رکھا ہو اور آپ اسے جان بوجھ کے مار رہے ہوں۔
آپ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہمیں سٹارٹ لینا ہوگا، ہمیں یوتھ کو جگانا ہوگا، اور ہمیں یوتھ کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہمیں بدلنا ہوگا. جو بھی ظلم کرے، جو بھی اس سسٹم میں خامیاں ہیں، ہمیں خود ان خامیوں کو نکالنا پڑے گا. ہمیں کسی کی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں صرف وزیر صاحب سے کام ہے جن کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے. ہمیں یہ سسٹم چینج کرنا پڑے گا، اور ہم یہ سسٹم چینج کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جتنے بھی ہمارے وزراء ہیں یہ تو ہم پہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں. آئیں گے، حکمرانی کریں گے، حکومت ختم ہو جائے گی تو کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہوگا، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوگا. بیمار بھی ہوتے ہیں تو انگلینڈ امریکہ جاتے ہیں. تو میرا خیال سے کہ یہ ملک تو ہمارے لیے ہے، یہ تو ہم جیسوں کا ملک ہے، اور ہمیں ہی یہ ملک عزیز ہے کیونکہ ہم نے یہاں رہنا ہے، ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے. ایک پیارا ملک ہم نے بنانا ہے. اور میرا خیال میں کسی کے گھر میں جب بھی کوئی اس طرح کے واقعہ ہو یا گھر میں کوئی غلطی ہو تو گھر کے سارے افراد بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں. اس طرح نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بس واقعہ تھا، ہو گیا. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، 7 جانیں گئی ہیں. ہم اس طرح آرام سے بیٹھیں گے نہیں. ہم انشاءاللہ موصوف صاحب، ان سے ہم استعفیٰ لے کے رہیں گے. اور عمران خان صاحب، آپ اپنا وعدہ پورا کریں. آپ نے کہا تھا کہ اس ملک میں لوگوں کو انصاف دوں گا. آپ پہلے اپنے وزیروں سے شروع کریں. ہم صرف آپ سے یہی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے وزیروں سے شروع کریں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے ساتھ انشاءاللہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے. لیکن یہ میرے خیال سے یہ ڈرامے اب بند ہونے چاہیے. لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ تو ایک ٹماٹر، ایک پیاز والی کی ریڑھی پہ جاتے ہیں، لسٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ریٹ لکھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں، ہیلتھ میں ہر لیبارٹری کا اپنا ریٹ ہے، ہر ڈاکٹر کا اپنا ریٹ ہے. کیوں وہاں پہ آپ لوگ اس لیے نہیں جاتے؟ کیونکہ وہاں پہ کمیشنز ہیں، آپ کو کمیشنز ملتی ہیں، اس کے خلاف آپ لوگ بات بھی نہیں کر سکتے. وہ مافیا ہے اور اس مافیا کے سامنے آپ لوگ نے گھٹنے ٹھیکے ہوئے ہیں. لیکن اگر بات انسانیت کی آتی ہے تو، اور بات صحت کی آتی ہے تو، وہ میرا خیال ہے فلاحی ریاست جو ہے اس کا ایک کام بنتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو صحت دے، ان کی تعلیم پہ خرچ کرے. لیکن اس طرح کے واقعات اگر معاشرے میں بڑھیں گے تو ہم لوگوں کا جو اعتماد ہے یا ہم جو چاہ رہے ہیں اس ملک کی ترقی، وہ غلط طرف جائے گی. تو میرا یہی آن لائن آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہیلتھ منسٹر صاحب جو ہیں ان کو اب وقت آ گیا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور شروعات کریں. پہلے اپنے آپ سے استعفیٰ وہ دیں، شروعات کریں کہ ہاں اس میں میری بھی غلطی ہے، میری بھی کوتاہی ہے. کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ کرونا اس وقت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے باوجود میں نے جان بوجھ کے یا غلطی سے یا نہ چاہتے ہوئے یہ واقعہ ہوا. پہلے میں استعفیٰ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم لوگوں سے استعفیٰ لیں گے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اس ملک کے ساتھ کوئی مخلص ہوگا، اور جب کوئی یہ چاہے گا کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کروں. لیکن انہوں نے 5 سال پورے کرنے ہیں، 5 سال مزے لینے ہیں، اور یہ مزے جو ہیں یہ ہماری جانوں کے اوپر لیں گے یہ لوگ. انہیں شرم تو نہیں آتی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور میں اس کی مذمت کروں اور یا یہ کہوں کہ یہ اچھا نہیں ہوا، یا یہ کہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو عام عوام کی باتیں ہیں. آپ لوگ کیا کریں گے ہمارے لیے، کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ ہم سب ایک آواز ہو کے سسٹم کے خلاف، سسٹم کے بدلنے کے خلاف آواز اٹھائیں. سسٹم کو بدلنا ہوگا. اگر آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں، گھٹیا سسٹم ہے. آپ کسی ادارے کو آپ نکال کے دیکھ لیں اور آپ اس کے اندر جا کے تو یقین جانیں آپ کا دل بھر آئے گا. آپ کہیں گے کہ یہ ہم کس سسٹم میں رہ رہے ہیں. چاہے وہ پولیس کا ہو، چاہے وہ کوئی اور نظام ہو، ہیلتھ کا ہو، آپ ایجوکیشن سسٹم میں چلے جائیں، کسی میں بھی چلے جائیں، رشوت ابھی بھی اسی طرح چل رہی ہے، نظام اسی طرح کے درہم برہم ہے. عمران خان صاحب، آپ کو لوگ شاید سب کچھ ٹھیک ہے کا کہہ رہے ہوں گے، لیکن گراؤنڈ پہ اس طرح نہیں ہے. گراؤنڈ پہ آپ جائیں خود کبھی. اللہ کرے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، جو ہمیں جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک دن اس طرح کے حالات سے گزریں تو انہیں اندازہ ہو کہ ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی کس حیثیت سے یا کس اندازے کے مطابق اس پہ کیا گزرتی ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں، ہماری فیسلٹیز کیا ہیں، ہمارا بیسک چیز کیا ہے، ہم نے عوام کو ڈیلیور کیا کرنا ہے. کسی کے پاس کوئی منشور نہیں، کسی کے پاس کوئی بات نہیں سوائے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اٹھ کے اکٹھے ہو کر اس سسٹم کے بدلنے کی بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سسٹم بدلیں گے.
ہم سب اکٹھے ہو کے سسٹم بدلیں گے. جو رشوت لے گا اسے ہم نہیں چھوڑیں گے, جو اس ملک کے ساتھ غداری کرے گا اسے ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے, یہ ہماری آنے والی نسلوں کا ملک ہے. یہ سسٹم ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا, اور اس میں جو خامیاں ہیں اگر ان پہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم بھی مجرم ہیں, اس ملک کے, اس عوام کے, اس اپنے بچوں کے مجرم ہیں کہ ہم انہیں ایک ایسا سسٹم چھوڑ کے جائیں گے جس میں ہم تو گزر گئے لیکن ہماری آنے والی نسلیں بھی انہی چیزوں سے گزرے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی. ہر بندہ اپنے گھر میں جب داخل ہوتا ہے تو ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے, ایک ایک چیز پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا خراب ہے, بلکہ ایک ایک فرد پہ نظر ہوتی ہے. تو کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟ کیا یہ ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں اور جو غلط ہے اس کو غلط کہیں؟ سیاست سے بالا تر ہو کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں. کیا سب کچھ سیاست کی نظر ہوگا؟ اگر میں کسی کے خلاف بات کروں گا اس کا مطلب ہوگا کہ میں اس کی پارٹی کا نہیں ہوں. اگر میں اس کی غلط بات پہ بات کروں گا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میں محب وطن نہیں ہوں؟ یا اگر میں کہوں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہا؟ ہمیں پہلے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ہمارا ملک ہے, اور جو لوگ اپنے ملک میں رہتے ہیں نا وہ اس طرح نہیں کرتے. باہر آپ روڈ پہ ٹیشو نہیں پھینک سکتے. یہاں پہ ہمارے 7 لوگ مر گئے, کوئی بات نہیں, بات ختم. آج پریس کانفرنس ہوئی, 2 دن بعد آپ پوچھیں گے, کہیں گے ابھی صبر کریں, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. گپ لگا رہے ہیں, سب مذاق کر رہے ہیں, ہم سب کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. میں تھک گیا ہوں ان باتوں پر, اور نہ تو مجھے سیاست میں کوئی ایشو ہے, مطلب سیاست سے میرا دل بھر گیا ہے, اور نہ مجھے ان پہ کوئی بھروسہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں اکٹھے ہو کر غلط کو غلط کہنا ہوگا, اور جب ہم سب عوام غلط کو غلط کہیں گے تو اس کے لیے جو حکمران ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی آتا ہے کہ آخر ہم سے ایسی غلطی کیا ہو رہی ہے کہ عوام ہم سے نفرت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ لوگ ٹرینڈ بناتے ہیں. ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک سوچ ہوتی ہے, ایک فکر ہوتا ہے, ایک لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پوری دنیا کہتی ہے کہ آج کا یہ ٹرینڈ ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے اور اس کو بدلنا ہوگا, یا اس پہ بات کرنا ہوگا, یا ان لوگوں کو سزا دینی ہوگی. لیکن اپنے ملک کو بدلنے کے لیے ہم ٹرینڈ نہیں بناتے, اپنے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہم ٹرینڈ نہیں بناتے. اگر میرے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ہونے دو, میرے ساتھ ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو تو کوئی فکر نہیں. اگر آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو میں خود اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے, بس میری آنکھیں بند ہیں, جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے. میرے سامنے, میں آپ کو یقین جانے, میں کچھ دن پہلے ایک جگہ گیا, میرے سامنے ایک لڑکے نے رشوت دی. اس کو میں نے کہا تم نے رشوت کیوں دی ہے؟ اس نے مجھے کہا مجھے 2 گھنٹے ہو گئے یہاں پہ کھڑا رکھا کیونکہ میں رشوت نہیں دے رہا تھا, اور جب میں نے رشوت دی تو میرا کام اسی ٹائم ہو گیا. یقین جانے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا وہاں پر, اور میرا دل بھی چاہا کہ جو بڑا افسر ہے میں اس کے پاس جاؤں, اس سے کہوں کہ تمہارے نیچے بندے نے رشوت لی ہے, کیا تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہے؟ لیکن اسے کیوں نہیں پتہ ہوگا؟ اس کا گھر اس رشوت سے چل رہا ہے, اس کے مہمان اس رشوت کے پیسوں سے پلتے ہیں. سسٹم اس کو پتہ ہے میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, کیونکہ مجھ سے پھر مانگا جائے گا کہ آپ نے پیسے کس کو دیے, کس کے سامنے دیے, گواہ لے کر آئیں, یہ لے کر آئیں, وہ لے کر آئیں. ہو سکتا ہے الٹا مجھ پہ پرچہ ہو جائے کہ کیونکہ تم ہمیں بدنام کر رہے ہو, کیونکہ تم سسٹم کو بدنام کر رہے ہو, تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمہیں پرچہ کریں, کیونکہ تم واحد فرد ہو جو تم اس سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہو. تم ہوتے کون ہو کہ ہمیں بتاؤ گے کہ رشوت کیا ہوتی ہے اور رشوت دینے والا کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے. لیکن اچھا, ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, سسٹم تب ہی ٹھیک ہوگا جب عوام جاگے گی. جب تک عوام نہیں جاگے گی یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہونے والا. لگے رہیں آپ, چیختے رہیں, کچھ بھی فرض نہیں ہے, دھرنے دیں, روڈوں پہ بیٹھے, روڈ بند کریں, جو مرضی آپ کر لیں, سسٹم ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب ہماری دماغ ٹھیک ہوں گے, جب ہماری نظریے ٹھیک ہوں گے, اور جب ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوں گے. تو آپ کو مخلص لوگ ملیں گے, ایسے لوگ ملیں گے جو چاہیں گے کہ ہم اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کریں. لیکن ہمیں کیوں اس طرح کے لوگ نہیں ملتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کب تک؟ آپ پشاور کا نظام ایک ہے, آپ مردان جائیں وہاں کا نظام الگ ہوگا, وہاں کے رویے الگ ہوں گے. آپ سوات جائیں وہاں کے لوگوں کے رویے الگ ہوں گے. ہر جگہ کا اپنا ایک نظام ہے, اور اس نظام میں آپ کو چلنا پڑتا ہے, اور اگر آپ اس نظام کے خلاف چلتے ہیں تو آپ محب وطن نہیں ہیں. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے ہم ایسے لوگ اکٹھے ہوں جو اس سسٹم کے لیے اگر ہمیں اپنی جانیں بھی دینے پڑے تو شاید ہمیں فخر ہوگا کہ چلو جاتے ہوئے ہم کچھ تو کر کے گئے ہیں اپنے ملک کے لیے. کم از کم اپنا ضمیر مطمئن ہوگا ہمارا
کیونکہ جو لوگوں کے دل میں درد ہوتا ہے وہی محسوس کر سکتے ہیں دوسروں کا درد، اور یہ بے حس لوگوں کا معاشرہ ہے، بے حس منسٹرز، بے حس لوگ ہیں جو ہمیں چلا رہے ہیں، جو ہمارے سسٹم چلا رہے ہیں۔ اب ایک ایسا بندہ جسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ سبزی کا ریٹ کیا ہے اور وہ پھر لگے سبزیوں کے ریٹ طے کرنے، تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ عوام کو ریلیف دے گا؟ وہی تو میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں 7 لوگ مرے ہیں، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں، آپ پشاور میں جائیں، ایک ڈاکٹر 500 روپے لے گا، اس کے ساتھ دوسرا ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے وہ 1000 لے گا، اسی کے ساتھ اسی بلڈنگ میں تیسرا بیٹھا ہوتا ہے وہ 2000 لے رہا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیبارٹریز آپ جائیں، ایک لیبارٹری والا 500 روپے ایک ٹیسٹ کا لیتا ہے، دوسری لیبارٹری والا 1000 لیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، اور نہ انہیں ڈر ہے، اور ڈر ہو بھی کیوں؟ 1000 روپے آپ سرکاری بندے کو دیں، بس بات ختم، نہ اس نے کچھ دیکھا ہے، نہ کسی نے کچھ زیادتی کی ہے، اور نہ ہی اس ملک میں کوئی زیادتی کر سکتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ یقین جانے آپ ایک ریڑھی والے کے ساتھ بیٹھیں تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ خامیاں کہاں کہاں پر ہے۔ تو یہ ہمارے منسٹرز کو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو نظر نہیں آتا؟ کیا یہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں، یا یہ خلائی مخلوق ہے، یا یہ اس سسٹم سے نہیں گزر رہے، یا یہ کبھی گزرے نہیں ہیں اس سسٹم سے؟ آخر یہ رویے ہمیں چینج کرنے ہوں گے، آخر اب ہم تھک گئے ہیں، اب ٹائم آ گیا ہے، ہمیں اٹھنا ہوگا، غلط کو غلط کہیں گے۔ ہاں اگر آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ کوئی بندہ رشوت لے رہا ہے، کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اگر آپ ڈرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارا ملک ہے، ہمارا نظام ہے، جس ملک میں غریب کا آٹا میں ایم پی اے منسٹر کمیشن لیں، وہ ملک کیا ترقی کرے گا؟ ہر منسٹر ایم پی اے جو ہے اپنے علاقے میں 860 روپے کا جو تھیلا مل رہا ہے اس میں بھی کمیشن لے رہے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ آپ کو کس طرح پتہ؟ یہ جھوٹ ہے، یہ وہ ہے، اب وہ میں نہیں کر سکتا، لیکن مجھے پتہ ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ کہاں سے کتنے پیسے ان کو جاتے ہیں۔ لیکن یہ میرا کام نہیں ہے، یہ جو ادارے ہیں 10-12 جو ایجنسیز ہیں، یہ مفت کی روٹیاں کھا رہے ہیں، ان کا کام ہے، پتہ کریں نا، بتائیں کہ یہ منسٹر اس طرح چوری کر رہا ہے، یہ اس طرح کر رہا ہے، لیکن کوئی نہیں، ان کو بھی مل رہا ہے، سب کھا رہے ہیں۔ جب سب کھائیں گے تو یہ سسٹم تو ٹھیک نہیں ہوگا، اور سب کھاتے کھاتے ہم مر جائیں گے، اور پھر اللہ کے سامنے ایک دن ہم کھڑے ہوں گے، اور پھر ہم سے جواب پوچھا جائے گا، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ میرا خیال میں کسی کو بھی آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیں، کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، کوئی چاہتا ہی نہیں یہ سسٹم ٹھیک ہو۔ آتا ہے بندہ 3 سال 4 سال 5 سال گزار کے چلا جاتا ہے، کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی آپ کو سیدھا رستہ دکھاتا نہیں ہے۔ ڈی سیز اے سیز کو سب کچھ پتہ نہیں ہے کیا چیز کس ریٹ پہ بک رہی ہے، کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ ایک دن کے لیے جاتے ہیں، کیمرے لے جاتے ہیں، تصویریں کھنچوا لیتے ہیں کہ ہم نے تیر مار لیا ہے، اور ہم نے ریٹ جو ہے وہ اس ریٹ پہ ہم لے آئے ہیں جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے، لیکن جب وہ گزرتے ہیں تو پیچھے سے واپس وہی ریٹ لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے گھروں کا جو کھانا جاتا ہے، جو گوشت جاتا ہے، وہ غریب کے، عوام کے پیسوں سے جاتا ہے، کیونکہ پھر یہ پیسے وہ ہم سے وصول کرتے ہیں۔ جب ان کے گھروں میں یہ مفت کا راشن جاتا ہے، وہ پھر اس کے بعد اس کو ڈبل کر کے بیچتے ہیں، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اب کسی کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو وہ کہیں گے سسٹم ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا۔ اچھا لوگ کہہ رہے ہیں 7 نہیں مرے، 15 مرے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 30 مرے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 28 مرے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک انسان کی زندگی بھی بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ تو 7 کا کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ خود 7 کا کہہ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کریں جو چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، بے شک اگر ہماری جانیں کیوں نہ جائیں، اپنے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے دوستوں کے مطابق، اپنے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کر کے غلط کو غلط کہنا سیکھیں۔ آپ جائیں جیل کا سسٹم دیکھیں، آپ جائیں ہاسپٹل کا سسٹم دیکھیں، آپ جائیں تعلیم کا سسٹم دیکھیں، ہر جگہ پہ آپ کو ایک ایسا مافیا ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ یقین جانیں، آپ کسی آفس میں جائیں اور آپ وہاں پہ 1000 روپے کا نوٹ نہ رکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کام کیا ہوتا ہے، کام کرتے کس طرح ہے، چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں پیسوں کی، وہ بکتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، اس دن میں گزر رہا تھا تو ایک بندے کے پاس میں رکا، اس سے میں کچھ چیز خریدا تھا تو وہ رونے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، تم اتنے خفا کیوں ہو؟ تو اس نے کہا یہ ساتھ میرے چیک پوسٹ ہے، اور یہ ڈیلی کا ایک بندہ آتا ہے اور مجھ سے 400-500 روپے کی یہ چیز لے کے چلا جاتا ہے، میں غریب بندہ ہوں، میں خودکشی کے لیے تیار ہوں، کوئی نہیں ہے میرا پوچھنے والا۔ اس کو میں نے کہا تم رکو،
میں جاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ تم سے یہ کیوں مفت کا لے رہے ہیں، پہلے تو بات تم بتاؤ تم کیوں مفت کا دے رہے ہو. تو اس نے کہا کہ میں کیونکہ چیک پوسٹ کے قریب کھڑا ہوتا ہوں تو یہ مجھ سے اس کا بتہ لیتے ہیں کہ تم یہاں پہ ہمارے قریب کھڑے ہو تو تمہیں تو یہ دینا ہوگا. اس کو میں نے کہا تم پاکستانی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پاکستانی ہوں. تو اس کو میں نے کہا تم کھڑے ہوگے. اس کو میں لے کے گیا جدھر وہ کھڑا ہونا چاہتا تھا، میں نے اس کو وہاں پہ کھڑا کیا کیونکہ یہ اس کا ملک کا غریب بندہ تھا، اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہا تھا. لیکن وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم سب کو سسٹم کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کریں جن کے دل میں درد ہو، جو چاہتے ہوں کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، تو آئیں اپنے پیارے پاکستان کے لیے ہم کچھ اس طرح کر کے جائیں، جاتے جاتے اپنی آخری سانسیں دے کے جائیں اس ملک کو. اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے کم از کم آواز اٹھا سکتے ہیں، غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں. میرا آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آئے اور اپنے ملک کی ترقی میں ایک رول ادا کریں. جہاں تک بات ہے استعفے کی تو انشاءاللہ یہ کمپین ہم جاری رکھیں گے. ہم عمران خان صاحب تک یہ آواز پہنچائیں گے کہ شروعات پہلے آپ اپنے منسٹر سے کریں. آپ کے منسٹرز ٹھیک ہوں گے سارے ادارے ٹھیک ہوں گے، اور جب تک آپ کے منسٹر اس طرح کے ہیں تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. منسٹر کو تو یہ تو پتہ ہے کہ مجھے 70 لاکھ کی نہیں 80 لاکھ کی گاڑی چاہیے کیونکہ میں پہاڑی ایریا میں رہتا ہوں اور میں ادھر رہتا ہوں، میں ادھر رہتا ہوں. اس کے لیے تو ان کو فنڈ بھی چاہیے، اس کے لیے تو ان کو سب کچھ چاہیے. لیکن عوام کے لیے آکسیجن نہیں ہے تو کیا ہوا؟ مرتے ہیں تو مرنے دیں، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اب ہم انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے اپنی حد تک. پورا ہم کمپین چلائیں گے ان لوگوں کے خلاف، چاہے یہ ہمیں جو بھی کہے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک سے اس مٹی سے پیار کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ ہم جاتے جاتے اس طرح کچھ کر کے جائیں کہ کل کو ہم سرخرو ہوں اپنے رب کے سامنے کہ جس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، اور اس ملک میں اس طرح کے خبیث لوگ رہ رہے ہیں جو اس ملک کو کھا رہے ہیں. تو برائے مہربانی ہمارا ساتھ دیں اور اس سسٹم کو بدلنے میں ہمارا ساتھ دیں. شکریہ.